خالد بھائی بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ افطار کی دعا کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا کھانے کے بعد میں پڑھنی چاہیے، اور اس سوال کے پیچھے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجی جس میں ایک صاحب ویڈیو میں یہ فرما رہے ہیں کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، اس کے بعد میں دعا پڑھے، اور وجہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو الفاظ حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ آگے وہ اس کلپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہی دعا انہوں نے پڑھی ہے جو حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، ابھی کریں گے ہم اس پر تفصیل سے بات۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا یہ لکھنا ہمیں چاہیے، یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ روزہ کھولنے کی دعا۔ آپ ان صاحب کی گفتگو کو تفصیل کے ساتھ سنیں، شاید ایک آدھ ہی منٹ کی وہ کلپ ہے، اس کے بعد ہم اس سے متعلق دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ افطار میں جیسے آپ کو بتایا کہ بس جیسے افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً کر لیں، اور اس میں اکثر ہم یہ بتاتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے بغیر دلیل کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہم انی لکا صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے، ایمان پہلے لائے ہیں، بھروسہ پہلے کیا ہے، تو افطار بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ اصل میں وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے سلائڈ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے، یوں ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا۔ یہ اگرچہ عجیب لگے گا آپ کو، بہت سو کو مطلب عجیب لگتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہے ان کو کوئی عجیب نہیں لگے گا کیونکہ اصل سنت ہی یہ ہے، تو اس لیے اس پہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے ان صاحب کو سنا، اس کلپ میں یہ بات فرما رہے ہیں یہ جناب کہ ہمیں دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، پہلے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں چند باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان صاحب نے سنت کو عمل میں لانے کی ترغیب دی، سنت پر عمل کرنے کے لیے زور دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دعا یہ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ دعا کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ سنت میں وارد ہی نہیں ہوئی کہیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ثابت شدہ نہیں ہے دعا، اور جو دعا ثابت شدہ نہ ہو اس کے مقابلے میں ہمیں وہی دعا پڑھنی چاہیے جو ثابت شدہ ہے۔ چنانچہ ثابت شدہ دعائیں کیا ہے، میں نے اس پر ایک کلپ بھی اپلوڈ کی تھی۔ ابو داؤد شریف میں 2358 نمبر پر روایت ہے، ایک ضعیف روایت، حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب افطار فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں 2357 نمبر کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو جواباً یہ بات عرض ہے اس کلپ سے متعلق کہ انہوں نے جو دلیل دی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کام ہم پہلے کر چکے ہیں تو ہمیں اس کام کے کرنے سے متعلق دعا بعد میں پڑھنی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان پہلے لا چکے، روزہ ہم نے پہلے افطار کر لیا، اللہ پر بھروسہ ہم نے پہلے کر لیا، یہ ساری باتیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اس لیے آپ نے ماضی کے صیغے کو پکڑ کر کے یہ ساری باتیں کہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں، میرا ایک سوال ہے،
قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنیوں سمیت دھو۔ یعنی وضو کے جو فرائض ہیں قرآن نے اس آیت کریمہ میں ان کو بیان فرمایا۔ اب یہاں غور کریں، میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ لفظ ماضی کا صیغہ اللہ نے یہاں استعمال کیا اذا قمتم، اور اس کی تفسیر بھی جملہ مفسرین نے یہی کی۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے علامہ بغوی کی تفسیر، آپ پڑھیں گے علامہ آلوسی کی روح المعانی، آپ پڑھیں گے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو، ان تمام نے لکھا اذا قمتم ای اردتم، یعنی جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو وضو کے جو یہ فرائض ہیں ان کو پورا کرو۔ اب ذرا خود آپ غور کریں کہ ماضی کے صیغے کو پکڑ کر آپ نے وہاں یہ بات کہی کہ یہ کام پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں دعا بعد میں پڑھنی چاہیے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ جناب یہاں بھی ماضی کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا، تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو آپ تب یہ سارے کام کریں، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ جملہ مفسرین نے یہ لکھا کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو پہلے یہ سب کام کرو، اس کے بعد میں نماز پڑھو۔ اور آپ کا بتلایا ہوا قاعدہ اور ضابطہ اگر ہم عمل میں لائیں گے کہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ کام پہلے ہو چکے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز پہلے پڑھنی چاہیے، وضو بعد میں کرنا چاہیے، حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں۔ حدیث میں بھی جو دو میں نے حدیثیں پڑھی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، دونوں میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہ وہ بات ہے جو کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کی عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اور آپ کے اوپر بس میں حیرت ہی کروں گا کہ آپ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے کہ کوئی بھی علمی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور عجیب سی یہ بات لگے گی لیکن علمی لوگوں کو عجیب نہیں لگے گی، حالانکہ ہم جیسے ادنا طالب علم کو بھی یہ بات عجیب سی لگی۔ بہرحال آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ یہ ان کی جو بات ہے یہ وہ بات ہے جو دنیا کے کسی عالم نے آج تک نہیں کہی، آپ نے بھی شاید آج تک نہیں سنی ہوگی۔ اس لیے حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں الفاظ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، تو افطار کرتے کا مطلب یہی ہے کہ افطار کا ارادہ کرتے۔ دلیل میں نے دی قرآن کریم کی آیت کہ جب تم کھڑے ہو یعنی کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ سارے کام کر لو۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب بھی ہم سمجھیں گے۔